سماؤن فطرت ایک وزن ہے نا. شاعری میں ایک ردیف ہوتا ہے اور ایک قافیہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات ردیف شاعر نہیں لاتا، قافیے پہ ہی مصرے کا اختتام کر دیتا ہے. نے کہا تم اور آسان ہے، ردیف لاؤ ہی نہیں، قافیے پہ اختتام کرو اور لے کے آؤ. پاگل ہو کے پھرتا رہا اور اس نے کوئی تھوڑا سا وزن بنایا اور اپنے حلقے میں سنایا. تو کتب میں لکھا ہوا ہے جو اس کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے جوتے اتار کے اس کے سر میں مارے تھے کہ بے وقوف آدمی. ادھر دیکھ قرآن کا لب و لہجہ، اذا الشمس کورت. پھر اس نے کہا کہ یہ جو آسان سا کام کرو تو آخری چھوٹی صورتوں پہ غور کرو اس طرح کی. تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس نے کہا یہ آسان سی بات ہے. اس میں کہا کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ابرہہ کا جو واقعہ ہے وہی بات ہو رہی ہے. اس نے کہا چلو پہلی پہ ہی. تو اس نے پھر اس کے وزن پہ بھی الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے پھر اس کی ٹھکائی لگائی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، الفیل و ملفیل و ما ادراک، ہاتھی ہے. کیا ہے ہاتھی؟ اور تجھے کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا ہاتھی کیا ہے. ادھر مضمون دیکھ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب الفیل تو ایک پورا واقعہ ہے اور اس میں وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں اور اپنے اختیار کا اظہار کیسے اللہ پاک کر رہے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط لشکر آیا تھا کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، اور اس وقت کا یہ مضبوط ترین لشکر تھا. الم یجعل کیدہم فی وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو کہتے ہیں الفیل ملفیل. ایک اس کی آگے کہتا ہے اب اپنی زبان میں، اس کی ایک پیچھے دم ہے آگے سنڈ ہے. انہوں نے کہا واہ واہ کمال کر دیا ہے تو نے، پیچھے دم ہے آگے سنڈ ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو. اور اذا الشمس کورت میں اس نے قافیے لگائے تو اس میں شرمگاہ کے لفظ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے مارا تھا انہوں نے. پھر اس نے کہا حیران ہوں جب اس کلام کے مقابلے میں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ میری صلاحیت کوئی سلب کر لیتا ہے، اور جب یہ ارادہ چھوڑتا ہوں تو پھر عام کلام میں میرا ثانی کوئی نہیں ہوتا. اس طرح کی بات کی میں نے 2-3 مثالیں دی. میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ گپ شپ نہیں ہے، ہم جو قرآن کو سینے سے لگا کے جی رہے ہیں اور ہماری نسلیں اس میں گزر گئی ہیں، اور ہماری چاہت یہ ہے کہ آئندہ نسلیں بھی ہماری اسی کو سینے سے لگا کے دنیا سے جائیں اور دنیا میں رہیں. یہ کوئی اتنی نادان نسل نہیں ہے ہماری، کچھ سمجھتے ہیں تو دل لگا ہوا ہے. میں نے ٹائم دیا، میں نے کہا جب چاہیں لے آئیں، اعلانیہ حاضر. پھر اگلی بات کریں. کوئی کر سکے؟ اگر اس دور کا سب سے بڑا شاعر کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، لبید جیسا آدمی کہتا ہے، جو فلکیات کو اوزان میں استعمال کرتا تھا، کون شاعر ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ یہ اب ایک فن کی بات ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ کلام بڑی پکی کلام ہے، قرآن بڑا پکا ہے، اس کی قسم ہے. یہ قسم ویسے کھا لی اللہ پاک نے. تو اس لیے بعض اساتذہ فن فرماتے ہیں تفسیر کے کہ اس قسم کے کئی پہلو ہیں کہ اس کلام جیسی کلام کوئی نہیں، اس کلام کی کوئی مثال کوئی نہیں، اس کلام کا کوئی جواب. پھر اس کلام میں ہی قسم کھا کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں،
آپ کا راستہ بالکل صحیح ہے۔ آپ جو یہ بتاتے ہیں نا کہ بنیاد توحید ہے، زندگی گزارنے کے لیے نبوت کا عقیدہ ہے، اور دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا اس امتحان کا نتیجہ ہے، یہ بالکل آپ کا راستہ صحیح ہے۔ جو منکر ہیں ان کو موقع دیتے ہیں اللہ پاک، اس لیے کہ تنزیل العزیز الرحیم، اور رحیم بھی تو ہے۔ پھر جن لوگوں کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، ان جیسے اکھڑ کوئی نہیں۔ یہ مفہوم بیان ہوا ہے اس آیت کا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اتنے ہٹ درم، ضدی، اکھڑ، کلام کے ماہر، زبان کے عبقری، مشکل قوم میں آپ کو بھیجا گیا ہے، مشکل ترین قوم۔ پھر انہوں نے بات نہیں مانی، کوئی دلیل بھی نہیں ان کے پاس، تو وہ اللہ رب العالمین کی بات پوری ہو۔ فرمایا تھا کہ اکثریت مانے گی نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا نا کہ ان کے گلوں میں طوق ہیں اور اتنے اوپر تک، ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں کہ ایسے اوپر اٹھ گئے ہیں ان کے چہرے، اس کے بارے میں جو مختصر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے رسم و رواج پہ، جہالت پہ، آباء و اجداد کے شرک والے عقیدے پہ اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ بالکل اکڑے ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر انہوں نے کیا دیکھنا ہے، یہ اپنی ذات کے اوپر بھی غور کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ارد گرد ساری نشانیاں ہیں نا، لیکن سب سے بڑی نشانی تو وہ خود ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رسم و رواج پہ، جھوٹے عقائد پہ، آباء و اجداد کی تقلید پہ اس قدر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دو دیواروں کا ذکر کیا۔ انسان اپنے ماضی سے کچھ سمجھ کے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، پھر اپنی حالت کو دیکھتا ہے، جو اس کے روبرو وقت جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے، پیچھے ایک دیوار ہے، آگے ایک دیوار ہے۔ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کتنی آسانیاں، کتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، سب اس کو دیکھتا ہے، نعمتوں کو مانتا ہے اللہ پاک کو، ماضی کے حالات پہ غور کرتا ہے، نافرمانوں کا انجام کیا ہوا، تابعداروں کو اللہ پاک نے کتنی عظمت دی، پھر میں یہ ہے ہی نہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تذکیر بے ایام اللہ کا راستہ بھی ان پہ بند، اور تذکیر بے آلاء اللہ کا راستہ بھی ان پہ بند۔ گزرے ہوئے لوگوں کے حالات کو سمجھ کے، دیکھ کے ڈر جانا، اصلاح کرنا اپنی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کیا کیا کچھ نہیں دیا ہوا، ان نعمتوں پر قدردانی اور شکر گزاری کے رویے سے جھک جائے نہیں ہے، دیواریں کھڑی، دکھتا ہی نہیں کچھ۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اتنے ہٹ درم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کی تعلیم و تبلیغ ہو نہ ہو ان کے لیے ایک بات ہے، لیکن آپ کے لیے ایک بات نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔
ان کے لیے برابر ہے۔ یہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات آ گئی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہاں وہی بات اس رنگ میں آئی ہے کہ فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ الفاظ میں فرق ہے، وضاحت وہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب فاغشیناہم سدا سدا اغشیناہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ فاغشیناہم۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں ان میں جو سلیم الطبع ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، ستھرا ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کا حرف حرف ان کے لیے موتی ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو آپ انہیں بتائیں۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نفع ان لوگوں کو نصیب ہو سکتا ہے جو نفع کا ارادہ رکھتے ہیں، جو چاہت رکھتے ہیں۔ چاہت ہی نہیں ہے تو نفع کہاں سے ملے گا؟ استاد بہت اچھا سبق پڑھائے، طالب علم یہ طے کر لے کہ میں نے سبق یاد ہی نہیں کرنا، اس نے جتنا اچھا سمجھا لیا میں نے تکرار ہی نہیں کرنا، اس نے گھول کے پلا دیا ہے لیکن میں نے سنانا ہی نہیں۔ اب وہ کامیاب طالب علم ہو سکتا ہے؟ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بس پھر آخرت کا ہی معاملہ ہے۔ یہ کہتے ہیں دوبارہ نہیں اٹھائے جا سکتے، تیاری کیوں کریں؟ فرمایا انہوں نے تو نہیں اٹھنا، ہم نے اٹھانا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو ہم کریں گے، اور جو کچھ یہ آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑ کے آئیں گے وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے۔ انسان کچھ اچھے نقوش چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ پھر صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور کوئی بری چال چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کے لیے وبال بنتی رہتی ہے، وہ بھی سب لکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہر چیز کو گن گن کے ہم نے رکھا ہوا ہے، ایک بہت واضح ریکارڈ میں، وہ ترتیب ٹھیک ہے، بات بالکل واضح ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے